آج کل لوگ وظائف کے پیچھے لگے ہیں اور قسم قسم کے عاملین میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور ایسے عامل جن کو صرف اپنے ویورز کی تعداد بڑھانا ہی مقصود ہوتا ہے۔ عاملین میں سے بعض کہتے ہیں بس آپ یہ ذکر پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، رات کو پڑھیں، صبح آپ مالدار ہو جائیں گے، صبح پڑھیں شام کو مالدار ہو جائیں گے، ایک اچھا خاصا عامل۔ تو انشاءاللہ ہم وظائف کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کل لوگ وظائف کے پیچھے لگے ہیں اور قسم قسم کے عاملین میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور ایسے عامل جن کو صرف اپنے ویورز کی تعداد بڑھانا ہی مقصود ہوتا ہے اور ریچ بڑھانا مقصود ہوتا ہے، اور ان کا وظائف سے حقیقت میں بعض اوقات دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے وظائف وہ بتاتے ہیں کہ جو آیت وہ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ادا نہیں کر سکتے، جو کلمہ یا جو ذکر یا جو اسماء اللہ الحسنہ میں سے کوئی بھی اللہ کا اسم پڑھتے ہیں وہ زبان سے وہ ادا نہیں کر سکتے، اور بڑے بڑے پیر اور عامل اور وظیفہ بتانے والے وہ بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ علماء طبقہ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں سارے ایسے ہیں، جو واقعی عاملین ہیں اور اچھے عامل ہوں گے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور کسی کو نہیں دی ہے۔ عاملین میں سے بعض کہتے ہیں بس آپ یہ ذکر پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، رات کو پڑھیں، صبح آپ مالدار ہو جائیں گے، صبح پڑھیں شام کو مالدار ہو جائیں گے، ایک اچھا خاصا عامل، بہترین عالم، وہ کہتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ ذکر آپ کریں، یہ کلمات آپ پڑھیں، ہفتے کے اندر آپ کے قرضے اتر جائیں گے۔ اور اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ میں ادھر گیا اور گاڑی آ رہی تھی، گاڑی نہیں ملی، ہمارے آنے سے پہلے گاڑی رک گئی، پھر جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، چل عجیب فضولیات ہیں یار، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو کوئی بھی کام، سب سے بڑا ذکر، پاورفل ذکر اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ سورۃ الشفاء، سورہ فاتحہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قوت دی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، اس میں ایک سورۃ الشفاء بھی ہے، جہاں آپ پڑھیں گے اللہ اس کے ذریعے شفا دے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر شفا کی مختلف آیات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ابھی پڑھیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ کی مرضی ہے بھائی، آپ سبب اختیار کریں، آیت پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن اس پر اللہ کی مرضی جو ہے اس پر موقوف ہوگا کہ اللہ کب اس کو عمل میں لاتے ہیں، کب اس کو آپ کے لیے فائدہ مند بناتے ہیں، کب اس کو قبولیت کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ راتوں رات پڑھیں گے۔ اور پھر بعض حضرات کے عجیب عجیب معمولات ہوتے ہیں، عجیب عجیب ان کے وظیفے ہیں کہ یہ آیت اس طرح توڑ کے پڑھیں، اس کے شروع میں یہ پڑھیں، پھر بیچ میں یہ کریں، اور پھر یہ اتنی دفعہ پڑھیں، اور پھر صبح اتنا پڑھیں۔ بھائی اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ دیکھو جن چیزوں کی تعداد حدیث میں آئی ہے، جیسے ایک ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، یہ کلمات جو آدمی دن میں 100 دفعہ پڑھے، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور اس دن 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس دن اللہ کے دربار میں سب سے بہترین اس کا ہے۔ تو جن چیزوں کی تعداد، جس ذکر کے حوالے سے تعداد حدیث میں موجود ہے وہ تو پکی ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے اس میں 100 دفعہ اور 50 دفعہ اور 5 دفعہ اور 10 دفعہ جن کا ذکر دلیل اور حدیث کے ساتھ کوئی بیان کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی باتوں میں نہ آئے۔ بس ایک چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ذکر ہے، کوئی کلمہ ہے، اسماء اللہ الحسنہ ہے یا آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، معمولات میں شامل کرنا ہے، صبح شام پڑھنا ہے، برکت ہوگی، یقیناً ہوگی۔ لیکن یہ نہیں کہ بھائی آپ قسم کھا کر کہیں یہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔ ہاں یقین آپ نے رکھنا ہے، اللہ کا کلام جو ہے کمزور نہیں ہے، اس کے اندر قوت ہے، تاثیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اس لیے کوئی قسم وسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، دوائی آپ نے کھانا ہے، اثر اللہ ڈالے گا۔ تو اس لیے یہ بھی روحانی قسم کی دوائیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم وظائف کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی سے اس سلسلے کو اختتام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی
انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روح سے آپ کو صحیح بات بتائیں گے اور آپ عمل کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ہمارے حق میں اس کو شفا بھی بنائے گا, مسائل کا حل بھی بتائے گا, اور جو حدیث میں آئے ہم اس کے مطابق آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.